حیا کی روانگی کے بعد ممی اور ابا کی روانگی کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت ہیں اور وہ اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ روح پوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروانا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد پھر اسے ٹرکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ طیب حبیب پاشا سے آخری بات ملا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے اس سے ایک بات پوچھی: تم میرے بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ اور مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی جو وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ سکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہاں سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر لی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ سٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی واپس برگر کنگ تک آئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کی یونیورسٹی کیمپس تک ان کا پیچھے کیا اور اگلے روز ان کے ایک جاننے والے سے کہہ کر اس کی تمام معلومات نکلوائیں، وہ جو حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکال سکتا تھا۔ اس نے طیب کو اس کے ڈاکیومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر اس کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ انتظار کرتے انہیں 1-1.5 ماہ بیت چکا تھا۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول سے اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی بار طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھی۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب ان کے پاس ایران چلی آئیں تو آنے خوشی راضی ہو گئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے طور پر اور جہان نے اپنے طور پر ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر کرنے والی لڑکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ سب سمجھ چکی ہے اور وقت آن پہنچا ہے جب اس مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے۔ عبدالرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک نارمل فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ وہ بہارے کو رونے اور عائشہ کی چپ اندر ہی اندر سے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا نا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبدالرحمن کو بلانے کے لیے ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگیوں میں کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی ساری تلخین کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ٹرکی سے آنے میں چند دن تھے مگر اس کا کام ختم تھا، تو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ اس سے زیادہ فکر فلیش ڈرائیور کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی اور آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مزدہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بے حد اضطراری کی کیفیت میں جہاں نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے انکاری تھی۔ وہ جہاں سے بھی بدظن تھی اور اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا تھا اور ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس اس کا چہرہ بھی پسماردہ سا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے ہی میں لکھے جانے تھے۔ جب انستھیزیا دینے کے بعد ایک ڈاکٹر اس کے قریب آئے تو اس کا جی چاہا وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا، وہ اندھا ہونا نہیں چاہتا، وہ اپاہج ہونا نہیں چاہتا، مگر الفاظ نے تو جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کا آسمان
کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے وہ نہیں جانتا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اتر گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ اسپتال کے لباس میں ہی تھا مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہو گیا اور اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ کیا اس کا آپریشن کامیاب ہوا ہے؟ سسٹر نے اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی واپسی پہ اس کے ساتھ سرجن تھے۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے لبوں کو زمبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ! ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ تم کچھ وقت اور لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کرو، ہم پھر تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پر وہ اپنے ہوٹل واپس آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتے سے خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پر تیار کرنا ہوگا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس نے اپنا ٹرکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو نمبر بند ہونے پر کالز نے ریکارڈ کیے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا۔ جی ہاں، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں نے اسپتال لے کے جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا۔ جہاں تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ وہ بالکل سن رہا تھا۔ ممی کے میسیجز یکے بعد دیگر فون پہ چل رہے تھے۔ میں باڈی پاکستان لے کے جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے میں پہنچو۔ الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی اتنی ضرورت تھی۔ وہ کتنی اکیلی ہوں گی نا، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے تھے اور وہ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں ہماری زندگی مانگ لیتی ہیں۔ پاکستان جلد از جلد پہنچنا آسان نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط اور ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات میں فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو سب سے پہلے اس کو خیال آیا حیا کو کال کرے۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جاننا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل سفر حالت میں تھا اور وہ مشکل سو پایا تھا۔ سردر بھی ویسا تھا، اسے اپنے ابا، اپنے دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش تھی، اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے قبرستان لے گئی تھی، اپنے باپ دادا کی قبروں کے قریب، پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے بہت سارے بیتے لمحوں کو یاد کیا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اس کا کمرہ اسے دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر اس ارادے سے لیٹا کہ وہ بھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر میں اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا مگر تھکن اور سر درد کے باعث اس کی آنکھیں وہیں لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی، سائڈ ٹیبل پہ ابھی تک چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب وہاں تھے۔ حیا گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور حیا کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی سے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے تھے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پر نہ پہنچے، ایسی بھی کیا مصروفیت۔ وہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ ممانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے نا، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مامی کی خواہش بھی بجا تھی مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نزدیک میں پاکستان رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، مگر اپنے پلانز ان لوگوں سے وہ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کچی کچی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا، وہ اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے گی مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب وہ اسے دیکھ رہا ہوتا تو وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر وہ اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا تھا۔
بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگز پہنے ہوئے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ بیٹھے۔ اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اس کو کیسے جانتی ہے۔ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ عبد الرحمن، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصویر ہی نہیں بناتا تھا، صرف ایک تصویر تھی جو بہارے کے پاس تھی اس کی، ورنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب ہی کی تھی۔ جواب میں اسے وہ پوری رودات سناتی گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گا، وہ سب سے پہلے جانتا تھا۔ سو کیا تبصرہ کرتا؟ صرف ایک بات نہیں تھی کہ حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے تو یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خداداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا؟ حیا نے ابھی تک وہ USB فلیش نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدمی سچی آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر گیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی ساری روداد اس کو سنا دی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی تک وہ نہیں سنی تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پہ روہیل پہ شک پڑ گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی نا، مگر ماموں کو علم ہو گیا۔ ان کی روہیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور وہ پھر ایک دم ڈھہ گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا، یہ وہ دن تھے جو ان دونوں پہ بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھے۔ کیا ہوا سلیمان ماموں کے؟ ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا کہ جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے نا تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کا کہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہاں سے مدد مانگی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو چند دن میں واپس ترکی جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیساکھی نہ بنائے، خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی کار لے رکھی تھی۔ اسے اپنے کاموں کے لیے جانے ہوتا تو سو اسے یہ کار ہتھیانی تھی، اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑ چکی تھی کہ کار کی چابی از خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں سے اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا۔ شاید اس نے ویڈیو کھول لی تھی اور اب وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ کچھ بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ سوچا صبح حیا سے بات کرے گی، مگر صبح وہ آفس چلی گئی تھی جلدی۔ سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور بہت پرسکون ہو کر کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے نا میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید کی، مگر وہ الجھ گیا تھا کہ وہ نقاب اس لیے کرتی ہے۔ وہی پرانی شک کرنے کی عادت، وہی واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل اس بارے میں حیا سے ضرور بات کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ اب اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی، نہیں تو ممی بتا دیں گے۔ کیا تم حیا کو سمجھا سکتے ہو؟ فاطمہ ممانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو فاطمہ ممانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کی کچھ دیر بعد سوچ کر وہ اس کے پاس آیا۔ اس رات باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا کہ وہ اپنے لیے کہ کیا وہ اس کے لیے نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر سکتی۔ اسے جہاں کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے جانا تھا نا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔
وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔